السلام علیکم آج کے جو ہمارا السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا سوال ہے، ایک ہندو یعنی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی ہے، اس نے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، جو کشمیر میں چل رہا ہے، جو مسلمان ہیں وہ جہاد جو کرتے ہیں، جس طرح کشمیر میں چل رہا ہے آج کل کہ کشمیر کے لیے اکثر لوگ جس طرح ہوتا ہے کہ بم دھماکے میں کسی چیز میں مارے جاتے ہیں لوگ، یا جس طرح افغانستان میں چل رہا تھا کہ وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے امریکہ سے یعنی لڑ رہے تھے، اور امریکہ نے جو اس پر افغانستان پر یعنی چاہ رہے تھے کہ اس میں ٹیررزم ختم ہو جائے، امریکہ چاہتا تھا اس میں جو ٹیررسٹ وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائیں، تو کافی عرصے تک لگے رہے ہیں۔ تو کیا یہ جہاد جو ہے اس میں اسامہ بن لادن کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسامہ بن لادن نے ورلڈ ٹیررسٹ کیا، جو کیا اسلام میں اس کا جہاد جو ہے جائز ہے بھی کیا نہیں؟ تو یہ اس کا سوال جو ہے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے انہوں نے کہا کہ آپ میری بات کا جو ہے جواب اچھے طریقے سے کیوں نہیں دے رہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت اچھے سے ان کو جو سوال کا تھا جواب بہت اچھے سے دیا۔ آج ہم اسی سوال کا جواب جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی ان دونوں کا جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں، اور اسی کا جو جواب ہے وہ ہم سنیں گے۔ تو اسٹارٹ کرنے لگے ویڈیو، یہ اسٹارٹ ہو چکی ہے ہماری ویڈیو۔ بہت ناکافی ہے، لیکن پھر بھی میں 2 سوال کروں گا۔ اگر آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے نیم بتایا اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں، مہربانی ہوگی۔ پہلا جو ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے لیے ابھی ایک صاحب مستورات سے کوشچن آیا تھا، اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوا۔ آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیررزم بنا کے، اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ، یا افغانستان پہ جو آپ کے انفورس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری طالبان نے، وہ یا اسامہ بن لادن، ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا سکتا ہے یا نہیں؟ اور مہربانی کر کے دوسرا کوشچن بھی سن لیجئے۔ ایک سوال بھائی صاحب، ایک سوال جو رولز ہے اس کے اوپر کیے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے بارے میں نے جواب دیا ہی نہیں۔ بھائی صاحب وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں، آپ نے سوال ہی نہیں سنا، ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر۔ اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں۔ اس سوال میں یہ تھا کہ جو WTC کا وہ جہاد ہے کیا نہیں؟ میں نے کہا ہے، لیکن جہاد فی سبیل شیطان۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں؟ جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ صحیح ہے کیا نہیں؟ جو افغانستان میں کر رہے صحیح ہے کیا نہیں؟ 3 سوال، ایک سوال کے 3 حصے۔ میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنا، کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہا ہے کیا نہیں۔ میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں، آپ ملے ہوں گے، میں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن کوئی چیز معلوم پڑتی ہے، خصوصاً اگر فاسق کے ذریعے ہے، تو اس کی تحقیق کرو۔ مجھے پتہ نہیں، جو یہ CNN کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے WTC کو گرایا، اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرایا، تو نہ میں اسامہ بن لادن سے ملا، تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، اگر ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں ہے تو نہیں جائے گا۔ مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرد تھا، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کیا نہیں۔ میں کشمیر میں لاسٹ ایئر 2003 میں تقریباً 1 سال پہلے گیا تھا۔ آپ دیکھتے کہ کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ، اگر خلاف ہے تو خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جدوجہد کر رہے ہوں گے تو صحیح جہاد کر رہے، کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے، وہ بالکل غلط ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں، تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پہ عمل کر رہے کیا نہیں، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پالیٹکس کے اندر
ایک ماہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے. میں پالیٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں, میں دائی ہوں, تو کس طریقے سے جواب دینا غیر مسلم کو بولوں گا, لیکن پالیٹکس میں کشمیری لوگ کیا کر رہے ہیں, افغانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں. اگر کہوں گا تو قرآن کے خلاف جائیں گا. آپ اس سے پوچھو جو ماہر ہے. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں, میں دعوتی میدان کا ماہر ہوں. آپ بھگوت گیتا کے بارے میں پوچھئے, رامائن کے بارے میں پوچھئے, ہندوازم کے بارے میں پوچھئے, عیسائیت کے بارے میں پوچھئے, یہ افغانستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں, لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے, طالبان کا تعلق ہے, ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر کہ کئی بار BBC اور CNN میں دکھایا گیا کہ ایک طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے. ارے طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ. کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا. وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے. بیوی گائنوکالوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے. انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں رہے, اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے, یہ بالکل غلط ہے. میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتہ غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا, وہ میاں بیوی نے کہا, کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصی طریقہ ہے. مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے, ہمارے لیے جو عجم ہے, ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے, پھیٹا باندھتے, اپنا غترہ باندھتے. لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے, وہ اماراتی UAE کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے, وہ کویٹی کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ پہچان سکتے. ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ BBC اور CNN میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے, وہ طالبان ہے ہی نہیں, وہ ایکٹر لوگ کو لے کے آئے تھے, لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے, وہ کپڑے برابر نہیں تھے. میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی. یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے. جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ, بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررسٹ ہے, دکھ ہو رہا تھا ان کو. جارج بش اگر آپ کے رشتہ دار تو معافی چاہتا ہوں میں. تو یوان ریڈلی جو تھی, یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے, برٹش رپورٹر, سفید ہے, وائٹ یورپین. اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں. وہ سارے تحقیق کرتے, اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے, حجاب میں رہتی ہے. ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز فاش ہو جاتا ہے, تو طالبان اسے پکڑتے ہیں, 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں. اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا, وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے, تو آدمی کو لے کے آتے, پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے. تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ 10-15 طالبان میرا بلاತ್ಕಾರ کریں گے. اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے, سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے. وہ ایک دم ڈری ہوئی ہوتی. 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا. وہ سوچتے ابھی میری موت, ابھی میری موت. 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے. پھر اسے پتہ لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے. وہ اتنا تیش میں آتی ہے, اگر لوگ میں سے پوچھنا چاہیے, ہتھیار میں بولتی نہیں ہے. 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے. وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے,
अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की ज़रूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज़्ज़त से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल-कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योआन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल-कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आज़ाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उनने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है, और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नज़रिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नज़रिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योआन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नज़रिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नज़रिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज़ है कि कोई भी हीरो को ज़ीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू वाइट, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू वाइट। हीरो को ज़ीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज़ आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूँ ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफ़गानिस्तान भी मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट के ज़रिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के ज़रिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफ़हमी फैला रही है, उसकी सज़ा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नज़रिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है। आपको दुख होएगा, जब मैं लंदन में गया था, वहाँ एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज़्यादा दुश्मन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर। तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त थी। जिस तरह उन्होंने एक हिंदू बंदे ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि जो तालिबान है क्या वो टेररिस्ट हैं, या इसके बारे में मकसद यही था कि क्या वो टेररिस्ट हैं, या जिस तरह अमेरिका कहता है कि UN यानी कि जो उसका जो बड़ा टावर था, वर्ल्ड टावर, वो गिराया, तो ये अफगानिस्तान में जो तालिबान है उन्होंने किया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और बताया कि जो तालिबान है वो बहुत मासूम है, और वो अपने लिए जंग लड़ रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान में टेररिस्ट नहीं थे। उन्होंने जो अमेरिका है उसने टेररिस्ट उसको बनाया, यानी कि टेररिस्ट डिक्लेयर करके वहाँ पर अपनी जो फौजें वगैरह लगाई अपने मकसद के लिए, या कोई भी है एनीवन, लेकिन उनका क्या मकसद था इसके पीछे, आखिरकार वो आज जो अफगानिस्तान है वो छोड़ कर चले जा चुके हैं। तो यानी बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। वो बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, ओसामा बिन लादेन के बारे में बात बताई उन्होंने। तो हमारा जो दीन मज़हब इस्लाम है, यानी मेन जो हमारा जो मकसद है, जो हमारा मज़हब दीन इस्लाम है, वो अमन का एक मज़हब है। क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को कत्ल करना, यानी एक इंसान को कत्ल करना आज़ाद यानी पूरे इंसान के कत्ल करने के बराबर है। तो यानी हमारा जो इस्लाम है वो कहता है कि अमन से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो। जब हमारा जो इस्लाम है भाईचारे का पैगाम देते हैं,
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں؟ یعنی جو دکھایا جاتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور مسلمان کو صرف پٹی پہ لگا کر اس کو جو ہے بدنام کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک ڈاکٹر تھی ملیشیا کی، وہ وہاں گئی تھی افغانستان میں، تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا کہ جو CNN پر یعنی جو ویڈیو چل رہی تھی کہ جو ٹیررسٹ ہے افغانستان والے طالبان، یعنی وہ ہے ہی نہیں، صرف وہ ایکٹنگ کی گئی تھی، سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ تو واللہ ہم جو جانتے ہیں، آپ نے آج دیکھا کہ جس طرح یعنی افغانستان میں کافی عرصہ رہنے کے بعد فوج جو امریکہ کی تھی وہ چھوڑ کر جانا پڑا ان کو، اور آج وہ جا چکی ہے۔ تو انہوں نے صبر کیا افغانستان والوں نے، طالبان نے، اور جتنے بھی ہیں، اور آج ان کو پھل ملا ہے بہت بس، اور ان کی جو ملک ہے اس کے تمام پریشانیاں حل فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں، تمام کی جو ہماری مشکلات میں ہیں ان میں کمی فرمائے اور مشکلات سے نکالیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔